جی جناب، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے. دنیا بھر میں آج ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے. صداقت بھائی، یہ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے کئی دفعہ اپنی انا کو، ایگو کو سامنے لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو جیسا چل رہا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں. کئی دفعہ بہت جو ملکوں کے سربراہ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں کنٹریز کے لیے، وہ بھی اس صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اقتدار جو ہے وہ چل رہا ہے، میری کرسی نہ ہلے، اس لیے جو معاملات جیسے ہیں چلتے رہیں. ایگو یہاں آتی ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرنے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ کے ہم بات کر لیں، صورتحال کو تبدیل کر دیں یا کچھ تقاضا کر لیں یا کچھ ڈیمانڈ کر لیں، تو ہم رک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے بات کی اور دوسرے نے مانی نہ تو اس سے میری بہت بے عزتی ہو جائے گی. بالکل، یہ کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے. اچھا، جب یہ ذہن میں آتا ہے تو پھر وہ بات ہی نہیں کرتے. اچھا، اب بات اگر ہم کرتے رہیں، دل کی بات اگر ہم کہتے رہیں تو کافی موقعوں پہ ہماری بات مانی بھی جائے گی اور کچھ موقعوں پہ نہیں مانی جائے گی. کئی سیلز پرسن ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیلز کال نہیں کرتے، وہ کوشش نہیں کرتے چیز بیچنے کی. ان کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے چیز بیچنے کی کوشش کی اور دوسرے نے یہ چیز نہ خریدی تو یہ ایکچولی ان کی ذات کے لیے کوئی بہت ہی سانحہ ہو جائے گی، یعنی کہ پرسنل ریجیکشن ہو جائے گی. پرسنل ریجیکشن ہو جائے گی. جبکہ دنیا میں بہت ہی آسان سا طریقہ جو ہم نے ورک کرتے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کچھ مانگ لیں، کسی سے کچھ کہہ دیں، اپنی ضرورت کا اظہار کر دیں تو کئی مواقع پہ ہماری بات مان لی جاتی ہے اور بڑی آسانی سے مان لی جاتی ہے. لیکن یہ جو ایگو ہے یہ بیچ میں یہاں آ جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہماری کوئی بے عزتی ہو جائے گی. یہ جو ہر چیز کو دل پہ لگا لینے والی بات ہے، اس سے صورتحال بہتر نہیں ہوتی. ہاں، ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. شکایتیں کرنے کے بجائے ہم ہمیشہ مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پہ ہونا چاہیے، یہ مناسب حدود کے اندر. آبادی کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، تو جب تک ہم آبادی کو گنیں گے نہیں، ہم منصوبہ بندی کیسے کر سکیں گے زندگی کے دیگر معاملات میں کہ آگے چل کے کیا ہوگا. اس کا تعلق ایک گھرانے سے بھی ہے اور ایک معاشرے سے بھی ہے، ملک سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے. آپ اندازہ کریے کہ تقریباً پچھلے 125 سال میں دنیا کی آبادی 12 گنا بڑھ چکی ہے. گڈ لارڈ. اگرچہ دنیا میں اب بھی اگر آپ ہوائی سفر کریں تو ذرا نیچے نظر ڈالیں تو دنیا کافی خالی ہی نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک بچہ پیدا کرنے کا سوچتے ہیں جی اور بچہ پیدا کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس سے آگے کے بھی منصوبے ہیں کہ اس بچے کا کریں گے کیا، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سوچتے ہی نہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے ایز اے بائی پروڈکٹ جی جس کی آپ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان میں جو جسے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور پھر باقی مخلوقات میں کوئی خاص فرق اتنا رہ نہیں جاتا. بالکل، ذمہ داری اٹھانے نہ اٹھانے کی ہی تو بات ہے. بے شک. اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو جب بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی 18 سال کی عمر تک کی ذمہ داری تو کافی حد تک ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری ان کی ذات پہ ڈالی جا سکتی ہے، پر پہلے ان کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، اس قابل بنائیں. ٹھیک ہے. تو جو بدلنے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بدلتے کیوں نہیں. جی وہ بدلتے ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پہلے مزے سے بھی کہیں چلے نہ جائیں. ایک اعتماد کی کمی ہوتی ہے کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پہلے سوادوں میں نہ جاؤ. اچھا، یہ جو بات ہے. لیکن پھر ہم بدلتے کیوں ہیں؟ تکلیف جب بڑھ جاتی ہے. تکلیف جب بڑھ جاتی ہے، ایک تو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تکلیف سے بدلتے ہیں، جو کہ بہت ہی کوئی سپیریئر طریقہ نہیں ہے. کیونکہ جب تکلیف ختم ہو جائے گی، جو محرک تھا بدلنے کا، جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اسٹیٹس کو میں آ جائیں گے، میں بھی ہم پیچھے گر جائیں دوبارہ. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف سے دوستی جو ہے یہ صحت مندی کی طرف نہیں لے کے جائے گی ہمیں. اگر ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہی ہوگی تو ہم بدلیں گے. یعنی دو ہی طریقے ہیں اس صورتحال کو سمجھنے کے کہ یا تو ہم کسی تکلیف کا انتظار کریں
اور جب تکلیف ہو تو ہم سمجھ لیں کہ یہ ایک پیغام ہے جی کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے ہماری زندگی کے کسی شعبے میں، تو پھر بدل لیں. جی لیکن اس سے بھی ایک سپیریئر چیز ہے، اس سے بھی اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنی جو کریٹو صلاحیتیں ہیں ان سے بدلیں. یعنی ہم سوچیں کہ زندگی میں کیا کیا امکانات میں ہے، کیا کیا ممکنات میں سے ہے. اب دیکھیں جو لوگ چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، پیشن ہوتا ہے یا ان کی ایسی آبزرویشن ہوتی ہے. یعنی ان کے دماغ میں ایک سوچ آتی ہے جو کہ ان کے ارد گرد چیزوں میں پہلے سے چیز موجود نہیں ہوتی، تو ان کے دماغ میں آتا ہے کہ کاش ایسے بھی ہو. جیسے کل ہی ایک صاحب مجھے ملے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ دنوں میں امریکہ جا رہے ہیں. اچھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب دیکھو نا، امریکہ جانے کے لیے بس یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہوائی جہاز پہ بیٹھیں اور یہاں سے فلائٹ وہاں جائے اور پھر وہاں سے وہاں جائے اور وہ وہاں پہنچے. کیا ہی اچھا ہو کہ ایک الماری ہو کوئی جس میں انسان جا کے کھڑا ہو، الماری کو بند کریں، بٹن دبائیں اور وہ پلک جھپکتے میں امریکہ پہنچ جائے. وہاں ایک الماری کھولی جائے اور بندہ اپنے سوٹ کیس سمیت باہر کیا بات نکل جائے. یہ انہوں نے وہ اسپیس ایج والی بات کی جو انسان پہلے بھی تخیل کر چکا ہے. اسٹار ٹریک یا اس قسم کے ہوتے تھے جس میں وہ ایک جگہ پہ جا کے الماری ٹائپ کہہ لیں یا ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے، وہاں سے ان کے اوپر روشنی پڑتی تھی اور ان کے اجزاء، انسان کے اجزاء سارے جو ہیں بکھر جاتے تھے اور یکجا ہو جاتے تھے کہیں اور. تو اس کو کہتے تھے انرجائز ہو جانا. جی اچھا، اب شاید کبھی ایسا مستقبل میں ہو، ابھی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہوگا، لیکن اگر بہت سے لوگ ایسے سوچتے رہیں گے، سائنسدان ایسے سوچتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ صرف اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چلیں انسان کو تو آپ نے ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا، فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں اس پہ، تو اس میں وہ جب کر رہے تھے تو ایک مکھی بھی آ گئی، تو وہ مکھی اس کے اندر جسم کا حصہ بن گئی، تو اس کا جو میوٹیشن ہو گئی، ڈی این اے کی میوٹیشن ہو گئی. ہاں یہ دلچسپ، یہ اس میں ناول نگار نے اپنی سوچ کو ڈالا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے آواز جو ہم یہاں سے بات کرتے ہیں کسی دوسرے شہر میں، تو اگر آواز جو ہے ہماری اسی طریقے سے پہلے تبدیل کی جاتی ہے کسی اور چیز میں اور پھر دوبارہ اسے ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، یا ہم ایس ایم ایس بھیجتے ہیں تو یہ اسی طرح تو نہیں نہ جاتا ہوا سے، یہ اڑتا ہوا کیسے جاتا ہے اور جب دوبارہ جا کے لفظ ہو گئے. تو اس طرح کی کوئی چیز انسان کے حوالے سے بھی کبھی نہ کبھی شاید ہو کہ سامان کارگو اس طرح بھیجا جائے، اس طرح وصول کیا جائے. پہلا سٹیپ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان اینیمیٹ آبجیکٹس کو اس طرح کر کے تحلیل کر کے ایس ایم ایس کی طرح بھیج دیا جائے. اس کے بعد نیکسٹ کوڈ بی دا ہیومن. اچھا، ایک یہ چیز ہے جسے ہم پرو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. ہم ایک پریمپٹیو چیز کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں گرمی لگی تو ہم نے اے سی کو آن کر لیا، تکلیف سے میسج لیا. جی. ایک ہم بائی ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھا یہ سہولت ایک ہم پیدا کر سکتے ہیں. روزمرہ مارکیٹ میں آپ گیجٹس دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے. تو ایک تو تکلیفوں کو دور کرنے کا کانسیپٹ ہے، ایک زندگیوں کو آسان بنانے کا کانسیپٹ ہے. اور جب ہم کریٹیولی سوچ رہے ہوتے ہیں اور قبل از وقت یعنی تکلیف آنے سے پہلے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اینٹیسپیٹ کیا. مثلا اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ آج چیزوں کی جو قیمتیں ہیں 5 سال بعد چیزوں کی قیمتیں 2 گنا ہو جائیں گی. اچھا، اب اگر آج کوئی سوچتا ہے کہ 5 سال میں اس کی آمدنی بھی 2 گنا یا 3 گنا ہو جانی چاہیے، تو یہ ایک اور نظریہ ہے، یہ تکلیف کا نظریہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جب تکلیف ہوگی یا آمدنی کم محسوس ہوگی تو پھر میں کچھ کروں گا، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کی تکلیف کتنی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ جو 2 نظریے ہیں کہ پہلے تکلیف آنا اور اس تکلیف کی وجہ سے موٹیویٹ ہونا، اس تکلیف کی وجہ سے سوچنا کہ کچھ کرنا چاہیے، تکلیف بہت ہے، اس میسج کو سمجھنا کہ یہ تکلیف جو ہے مجھے بدلنے کے لیے کہہ رہی ہے. کچھ لوگ یہ بھی نہیں کرتے، یعنی وہ تکلیف سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس کو ایک ورچیو سمجھتے ہیں، اس کو ایک اعلیٰ قدر سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی تکلیفوں کو وہ برداشت کریں گے اور حرف شکایت زبان پہ نہیں لائیں گے تو یہ کوئی بہت اعلیٰ قدر ہوگی. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ قدر نہیں ہے، یہ سستی ہے، یہ نااہلی ہے. اور
پھر ہم ایسے ہی لوگوں کے منہ سے شکایتیں بھی بہت سنتے ہیں. وہ اپنی عظمت کے گن اس طرح گاتے ہیں کہ دیکھیں مجھے فلاں بندے نے یہ تکلیف دی تو میں نے برداشت کیا، فلاں بندے نے یہ تکلیف دی تو میں نے برداشت کیا. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ عملی طور پر آپ نے کیا تو وہ کہتے ہیں صبر و شکر. اور اس کو ہم نے روایتی طور پر ایک بہت ہی اعلیٰ قدر بنایا ہوا.